اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء قرآن مجید کی روح سے اور روایات کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام کے سلسلے میں کل گفتگو کو تمام کر دیا تھا، اور آج ہماری گفتگو صفحہ نمبر 106 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے۔ علم بردار توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 بار آیا ہے، اور قرآن مجید کا 14واں سورہ آپ کے نام سے ہی موسوم ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں سے آپ کی زندگی کے مختلف تعمیری اور مفید حصوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ چیز اس بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر خاص توجہ دی ہے، تاکہ قرآن کے پیرو آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کی زندگی سے درس سیکھیں، اور آپ کی تعمیری تربیت مکتب سے کمال کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے الہام حاصل کریں۔ آپ کی بابرکت زندگی کے مختلف حصوں کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے اولو العزم پیغمبر ہے جو صاحب شریعت تھے، اور آپ کی دعوت حق پورے عالم کے لیے تھی۔ آپ کی رسالت کا زمانہ حضرت نوح سے 1000 سال بعد میں تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح تک اس طرح لکھتے ہیں: ابراہیم بن تاروخ بن ناہور بن سروح بن راؤ بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشاز بن نوح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نونا یا بونا تھا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی والدہ اور حضرت ابراہیم کی مائیں سگی بہنیں تھیں، جبکہ ان کے والد خدا کے پیغمبر تھے، یعنی جناب لوط کے، جن کا اسم گرامی لاحج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد وفات پا گئے۔ آپ کی سرپرستی آپ کے چچا آزر نے کی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے والد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدوداً 4000 سال پہلے زندگی گزاری ہے۔ آپ نے کل 175 سال کی عمر پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی راہ توحید اور انسانی تربیت کے مسائل بیان کرنے میں گزار دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخشاں زندگی 5 حصوں میں کی جا سکتی ہے۔ آپ خدا کے خالص بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بندگی کو قبول کیا تھا۔ آپ مقام پیغمبری پر فائز تھے، آپ رسول بھی تھے، آپ خلیل اللہ کی منزلت پر بھی فائز تھے، آپ امامت کے عہدۂ جلیلہ پر بھی فائز ہوئے۔ اس طرح آپ نے راہ تکامل کو طے کیا، اور انسان کامل کی معراج جو مقام امامت ہے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا ہر پہلو تعمیری اور تاریخ کی پیشانی پر 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے، لہذا خداوند قدوس نے ان کا تعارف ایک ملت کے عنوان سے کرایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ ابراہیم کان امتً، سورہ نحل آیت نمبر 120، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے، یعنی وہ انسان ساز پروگرام کا ایک مجموعہ اور تہذیب کا نمونہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہے جنہوں نے تمام ادیان کے پیرو، خواہ یہودی ہوں یا مسیح، خواہ مجوسی ہو یا مسلمان، انہیں باعظمت اور باجرت فرد کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیشگی ہے اور تمام آزاد منش انسانوں کے لیے نمونہ عمل۔ مختلف
اعتبارات سے مادی و معنوی سعادت اور تعمیری ترقی کا سبب ہیں۔ نمرود کا خوفناک خواب۔ سرزمین بین النہرین ملک عراق میں نہر دجلہ و فرات کے درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت شہر بابل آباد تھا، جس کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ ایک زمانے میں اس شہر کو سکندر نے اپنی سلطنت کے مشرقی حصے کا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک ظالم آمر نمرود بن کوش بن حام کی حکومت تھی۔ بابل نمرود کا دارالحکومت تھا، جو مجسمہ پرستی اور ہر طرح کے جرائم اور فساد کا مرکز تھا۔ ہوس بازی، شراب خوری، جوا بازی، جنسی گندگی، مالی فساد، خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کی برائی اس شہر کی در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ لوگ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک مغرور و خود خواہ شخص جس کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں سے آلود تھا، ان کا فرما روا تھا۔ ہر سمت گھپ اندھیرا تھا، ہر طرف گناہ اور آلودگی کی تاریک شب پر چھائی ہوئی تھی، جو صبح سعادت کا منتظر تھی۔ نمرود کی بابل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر حکومت رانی تھی، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 2 حکمراں میں مومن سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین تھے، جبکہ 2 منکر یعنی نمرود اور بخت النصر تھے۔ خداوند قدوس نے بابل کے مظلوم اور دکھی لوگوں پر اپنے لطف و کرم کا ارادہ کیا کہ ایک نیک اور صالح رہبر کو بھیجے اور انہیں جہالت و نادانی اور مجسمہ پرستی و طاغوت پرستی کے چنگل سے نجات دے اور نمرودی ظالم کے پنجے سے رہائی عطا کرے۔ وہ صالح، نیک اور لائق رہبر حضرت ابراہیم تھے، جو ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مجسمہ پرست اور نمرود کا قریبی تھا۔ اسے علم نجوم اور ستارہ شناسی پر دسترس تھی۔ اس کا شمار نمرود کے مشورہ دینے والوں میں ہوتا تھا۔ آزر کو علم نجوم کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس سال دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں نمرود کی سلطنت سرنگوں ہوگی، اور فوراً نمرود کے پاس گیا۔ وہ فوراً نمرود کے پاس گیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے بیان کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی وقت نمرود نے بھی عالم خام میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا، جس کا نور چاند اور سورج کے نور پر غالب آ گیا۔ جب نمرود نے یہ خواب دیکھا تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تعبیر جاننے والوں کو طلب کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلدی ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت سرنگوں ہو جائے گی۔ نمرود منجم اور تعبیر گو کی گزارش سن کر وحشت زدہ اور انتہائی پریشان ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ جو علم نجوم رکھتے ہیں اور تعبیر بتانے والوں کی بات سن کر نمرود دہشت زدہ ہو گیا۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے معبروں یعنی تعبیر بتانے والوں نے ان سے صلح و مشورہ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ان کی رپورٹ درست ہے تو وہ اعصابی مریض ہو گیا، یعنی ٹینشن کا بیمار ہو گیا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور خوف و ہراس سے اس کا رواں کانپنے لگا۔ نمرود کے 2 خطرناک حکم۔ نمرود نے اس خوف سے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور رحم مادر میں منتقل نہ ہو جائے، یہ حکم صادر کیا کہ عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا رکھا جائے اور بطور کلی مرد اور عورت کے ملنے پر پابندی لگا دی، تاکہ اس سال میں اس خطرناک بیٹے کا نطفہ رحم مادر کی طرف منتقل نہ ہو۔ یہ حکم جاری ہو گیا۔ نمرود کی فوج اور پولیس نے پورے علاقے کو اپنی نگرانی میں لے لیا تاکہ یہ حکم 100% لاگو ہو۔ انہوں نے عورتوں کو شہر کے اندر رہنے کا پابند کر دیا اور مردوں کو باہر نکال دیا۔ لیکن اتنے سخت حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاروخ نے اپنی زوجہ کے ساتھ
ہم بستری کی اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ان کی والدہ کے رحم میں منتقل ہوا۔ اس وقت نمرود نے دوسرا حکم یوں صادر کیا کہ شہر کی تمام دائیاں حاملہ عورتوں کو زیر نظر رکھیں اور پیدا ہونے والے ہر بچے کو دیکھیں، اگر وہ لڑکا ہو تو اسے نابود کر دیں اور اگر لڑکی ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے۔ اس حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت قسم کی سزا رکھی گئی۔ ہر جگہ سخت قسم کی نگرانی کی جانے لگی۔ خون جواں مردی جلاد ہر جگہ موجود تھے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ رکھا جاتا۔ بعض تاریخ لکھنے والوں نے 77,000 سے 1,00,000 تک لڑکے قتل کیے گئے تحریر کیا۔ لکھا، اس دوران نمرود دائیوں نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا چیک اپ کیا، لیکن انہیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ حاملہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی والدہ کے رحم کو یوں ہی قرار دیا تھا کہ کسی کو ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ جاسوس بڑی شد و مد سے اس کام میں مصروف تھے۔ ان سخت حالات کے دوران میں حضرت ابراہیم کے والد تاروخ مریض ہوئے اور دنیا سے چل بسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاع اور شیر دل والدہ بونا نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کی مدد سے زندگی کو جاری رکھا۔ اگرچہ ان کی زندگی لحظہ بہ لحظہ سخت تر ہوتی جا رہی تھی اور بے رحم و سیاہ دل سپاہیوں کا ہولناک سایہ ہمیشہ ان کے ہمراہ تھا، لیکن ان کے باوجود انہیں نمرودیوں سے ہار نہ کھائی اور ارادہ کیا کہ اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی مخفی مقام پر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش کرے گی۔ ہاں، اگرچہ نمرودی حکم نے لوگوں کے درمیان عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاع و دلیر والدہ نے خدائے یکتا پر توکل کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ حکم نمرود کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بچے کو نمرودی خون کے پیاسے لوگوں کے بہرحال شر سے محفوظ رکھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ شب و روز اور ہفتے مہینے یوں ہی گزرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیر اور شیر دل والدہ ماجدہ ہمیشہ اس فکر میں تھی کہ اپنے فرزند دلبند کی ولادت کے وقت کہاں پر جائے اور کیسے اپنے پارائے جگر کو نمرودی جلادوں سے محفوظ رکھے۔ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ قانون رائج تھا کہ عورتیں ماہواری، یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں عورتیں نماز سے دور ہو جاتی ہیں، شہر سے باہر چلی جاتی تھی اور مدت پوری ہونے کے بعد واپس لوٹ آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس قانونی رسم کی آڑ میں ارادہ کیا کہ شہر سے باہر چلی جائیں اور پہاڑ کے دامن میں کہیں کوئی غار تلاش کریں اور لوگوں کی نگاہ سے دور اپنے فرزند ارجمند کو جنم دیں۔ انہوں نے اپنے اسی ارادے پر عمل کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئیں۔ پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ لی اور درد ذہ ہوا اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس مولود مسعود کے چہرے سے جو نور روشن ہوا اس کے روشن مستقبل کی علامت اور نشانی تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئی کہ اب کیا کریں، بچے کو غار میں چھوڑ دیں یا اپنے ہمراہ شہر لے جائیں۔ آخر کار انہوں نے ارادہ کیا کہ بچے کی جان کی حفاظت کی خاطر اسے کپڑے میں لپیٹ کر غار میں چھوڑ دیا جائے اور گاہے کبھی کبھی اسے دودھ پلانے کے لیے آتی رہیں۔ ماں نے انہیں غار کے اندر چھوڑا اور جانور کے خوف سے غار کا منہ پتھروں سے بند کر دیا۔ جبکہ خود شہر واپس آ گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی دن میں اور کبھی رات میں خفیہ طور پر ایک مرتبہ غار میں جاتی تاکہ انہیں دودھ پلائیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خدا کے لطف و کرم سے ان کے ہاتھ کی بڑی انگلی سے دودھ جاری ہے، جسے پستان مادر کے بجائے منہ میں ڈالے دودھ چوس رہے ہیں۔
یوں ماں اور بیٹا اس خوفناک ماحول میں طرح طرح کے مشکلات اور مصائب کو برداشت کرتے ہوئے بے مثال ثابت قدمی سے سال ہا سال مخفیانہ زندگی گزارتے رہے، لیکن ظالم و ستمگر نمرود کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ ایسی صورتحال میں زندگی بسر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم 13 سال کے ہو گئے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سنگ دل اور بے رحم کارندوں کے خوف سے زندگی کے 13 سال غار میں گزارے، گویا وہ زندان میں ہی پروان چڑھ رہے تھے۔ ہمیشہ غار کی چھت پر اور خوفناک تاریک دیواریں ہی دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غم زدہ ماں انہیں ملنے کے لیے مخفی طور پر وہاں آتی اور بعض اوقات خود بھی غار سے باہر تشریف لے آتے۔ سرسبز پہاڑوں اور نیل گوں آسمانوں کو دیکھتے اور کھلے آسمان کے نیچے روحانی تازگی اور آزادی کے ساتھ خدا شناسی کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ حضرت اس بات کی شدت سے منتظر تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب غار کے قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں قدم رکھیں گے اور لوگوں کو نمرود کی پرستش کرنے اور اس کی جابرانہ نظام پر عمل پیرا ہونے سے روکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قصص الانبیاء میں پیج نمبر 111 تک ہماری گفتگو پہنچ گئی ہے۔ قصص الانبیاء میں آج بس آؤ کتاب پڑھیں میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔